اپنے بارے میں کوشش کروں گا کہ زلف جانا کو میں اشعار میں کم لکھتا ہوں. زلف جانا کو میں اشعار میں کم لکھتا ہوں. شاعر وقت ہوں حالات کے کم لکھتا ہوں. زلف جانا کو میں اشعار میں کم لکھتا ہوں. شاعر وقت ہوں حالات کے کم لکھتا ہوں. میرے خیالوں پہ حکومت کی نہیں پابندی، جو بھی لکھتا ہوں میں بے باک قلم. زلف جانا کو میں اشعار میں کم لکھتا ہوں. شاعر وقت ہوں حالات کے کم لکھتا ہوں. میرے خیالوں پہ حکومت کی نہیں پابندی، جو بھی لکھتا ہوں میں بے باک قلم لکھتا ہوں. شروع کر رہا ہوں کہ پھر سے آ جائے نہ سادھو کوئی راون کی طرح، پھر سے آ جائے نہ سادھو کوئی راون کی طرح، ورنہ سیتاؤں کی شارد وہی حالت ہوگی. رام کے نام پہ لوٹیں گے لٹیرے کب تک، دھرم کی آڑ میں کب تک یہ سیاست. رام کے نام پہ لوٹیں گے لٹیرے کب تک، دھرم کی آڑ میں کب تک. احساس کو یہ بہت سارا سنا رہا ہوں. دیکھیے گا کہ مٹانا چاہتے ہیں تمامی حضرات، خاص طور سے دھیان دیں کہ مٹانا چاہتے ہیں اہل باطل حق پرستوں کو. مٹانا چاہتے ہیں اہل باطل حق پرستوں کو. یہ اہل حق تو ان کے واسطے سردرد لگتے ہیں. مٹانا چاہتے ہیں اہل باطل حق پرستوں کو. یہ اہل حق تو ان کے واسطے سردرد لگتے ہیں اور لگا لیتے ہیں آنکھوں پر تعصب کے یہ جب عینک. لگا لیتے ہیں آنکھوں پر تعصب کے یہ جب عینک. انہیں سب ٹوپی داڑھی والے دہشت گرد لگتے ہیں. لگا لیتے ہیں آنکھوں کے یہ جب عینک. انہیں سب داڑھی ٹوپی والے دہشت گرد آنکھوں پر تعصب کے یہ جب عینک. انہیں سب داڑھی ٹوپی والے دہشت گرد لگتے ہیں. لگا لیتے ہیں آنکھوں پر تعصب کے یہ جب عینک. انہیں سب داڑھی ٹوپی والے دہشت گرد لگتے ہیں. حضرات دیکھیے ابھی کچھ دن بعد دو لیڈروں نے، میں نام تو نہیں لوں گا، انہوں نے کہا کہ اب دال ایسے نہیں گلنے والی ہے، ہمارا سب کچھ فیل ہو گیا، دل سب ختم ہو گیا. اب پھر ہندوتو کا مدعا اٹھاؤ، رام کا مدعا اٹھاؤ، کبھی ہم جیت پائیں گے. شیئر سے انہیں سب داڑھی ٹوپی والے دہشت گرد لگتے ہیں. شیئر دیکھیں کہ گلی کا وہ بہت اونچا کھلاڑی ہے. سیاست کی گلی کا وہ بہت اونچا کھلاڑی ہے. ہواکاروں کو اپنے بھاشنوں سے موڑ دیتا ہے. سیاست کی گلی کا وہ بہت اونچا کھلاڑی ہے. ہواکاروں کو اپنے بھاشنوں سے موڑ دیتا ہے. اور الیکشن میں جب اس کے پاس کچھ مدعا نہیں ہوتا تو ایسے میں وہ مندر کا شگوفہ چھوڑتا ہے. الیکشن میں جب اس کے پاس کچھ مدعا نہیں ہوتا تو ایسے میں وہ مندر کا شگوفہ چھوڑ دیتا ہے. اور شیخ میں کہ سب لوگ کہتے ہیں کہ مندر یہی بنائیں گے. رام بھکت رام بھکت رام بھکت کی پریبھاشا سنیں کہ رام کیا ہے، کیسے رام کی تلاش ہے. ابھی میرے بھائی مکیش بتا رہے دو شخص نے کہ رام کا حق تو کہتے ہیں یہ خود تو، لیکن رام کا حق تو کہتے ہیں یہ خود کو، لیکن ان کے کردار سے خود دور نظر آتے ہیں. اور رام تو راج سنہاسن کو گئے چھوڑ کے حق بن چھوڑ سنہاسن کی طرف. رام تو راج سنہاسن کو گئے چھوڑ کے
طرف جاتے ہیں. حضرات میں کسی کی طرفداری نہیں کر رہا ہوں. ایک ودیشی مہیلا جو کہ یہاں پر آئی ہے, آج پورے ہندوستان میں سبھی لوگوں کا اس نے دل جیت لیا. اور یہاں کی کچھ ایسی دو مہیلائیں ہیں جنہوں نے یہاں کے لوگوں کو ہی, خاص طور سے ہم لوگوں کو پوری طرح گالیاں دی. شیر سنے کہ اپنے کردار کو سیتا کی طرح پیش کرو, اپنے کردار کو سیتا کی طرح پیش کرو, سبھیتا زندہ رکھو بھارتی ناری بن کر. اپنے کردار کو سیتا کی طرح پیش کرو, سبھیتا زندہ رکھو بھارتی ناری بن کر. اور سادھوی ہو تو پڑھو پریم کی بھاشا دیوی, زہر مت اگلو کبھی رحم کی پیاری بن کر. سادھوی ہو تو پڑھو پریم کی بھاشا دیوی, زہر مت اگلو کبھی رام کی پیاری بن کر. زہر مت اگلو کبھی رام کی پیاری بن کر. حضرات, ابھی کچھ دن پہلے ہندوستان جو چل رہا تھا, گجرات کا سانحہ سب کے سامنے ہے. دل بہت رویا, شاعر حساس دل ہونے کے لیے کی وجہ سے دو شعر میں نے یہاں کا واقعہ نہیں ہے. راجیو گاندھی کے زمانے کا تھا کہ کسی بڑھیا نے پھولوں کے حسین تحفوں سے ڈر لگتا ہے, لوگ اس شہر میں گلدستوں میں بم, لوگ اس شہر میں گلدستوں میں بم رکھتے ہیں. لوگ نفرت میں بھی چاہت کا بھرم رکھتے ہیں, دل سے اب دل کے بھی رشتوں کو وہ کم رکھتے ہیں. اب تو پھولوں کے حسین تحفوں سے ڈر لگتا ہے, لوگ اس شہر میں گلدستوں میں بم رکھتے ہیں. شعر سنے کہ باپو کو کیا خبر تھی, کیا دیش اسی وجہ سے اس بڑے باپو نے ڈانڈی مارگ یاترا کر کے اور کیسی کیسی تکلیفوں سے. شعر سنے کہ باپو کو جو بھی کہوں گا سچ کہوں گا, سچ کے سوا کچھ بھی نہیں کہوں گا. میں نے کہہ دیا کہ میری گردن تلوار کے نیچے آئے پھر بھی سچ کو سچ ہی کہوں گا. شخص نے کہ باپو کو کیا خبر تھی, کبھی میرے ملک میں غنڈوں کی جماعت سیاست میں چاہیے. باپو کو کیا خبر تھی, کبھی میرے ملک میں غنڈوں کی جماعت سیاست میں جائے گی, اور جن کی تلاش میں تھی پولیس ہتھکڑی لیے, سنتے ہیں اب انہیں کی حفاظت میں. تلاش میں تھی پولیس ہتھکڑی لیے, جب منتری بن گئے, سنسد بن گئے, جن کی تلاش میں تھی پولیس ہتھکڑی لیے, سنتے ہیں انہیں کی حفاظت میں جائے گی. اور شعر سنے کی سدا شارق نگر بھارت ہمارا ان دنوں شمشال ہے پیارے, ہمیں گجرات یہ کہنے پہ اب مجبور کرتا ہے, یہ باپو کا نہیں ناتو کا ہندوستان ہے پیارے, یہ باپو کا نہیں ناتو کا ہندوستان ہے پیارے. شعر سنے کی یہ باپو کا نہیں ناتو کا ہندوستان ہے پیارے, کہ مجھے پاگل نہ کر دیں. حضرات, ہم لوگ لاش دیکھتے تھے ٹی وی پر کہ رات میں لاشیں جلتی تھی, دن میں لاشیں جلتی تھی, مکانات جلتے تھے. دل بہت رویا. دو شعر سنے کی کہ مجھے پاگل نہ کر دیں گردش حالات کے منظر, مجھے پاگل نہ کر دیں گردش حالات کے منظر, سلگتے دن کے لمحے اور بہتی رات کے منظر, اور تیری محفل میں ان جلتے چراغوں کو میں کیا دیکھوں, میری آنکھوں میں رقصاں ہے ابھی رات کے ساتھ. تیری محفل میں ان جلتے چراغوں کو میں کیا دیکھوں, میری آنکھوں میں رقصاں ہے, اور نفرت کے اندھیروں سے دن
رات نہ بن جائے، ہم سب کی خوشی غم کی سوغات نہ بن جائے، اور رہتا ہے یہی خدشہ ہر لمحہ میرے دل کو بھارت کا ہر صوبہ رہتا ہے یہی خدشہ ہر لمحہ میرے دل کو بھارت کا ہر صوبہ گجرات کا بن جائے۔ حضرات اس میں ہم دیکھیے اب اس میں جیسا کہ مشاعرہ آج اتحاد پر ہے، دو شعر میں سب سے کیونکہ ہم ہندوستانی ہیں، ہم کو ہندوستان میں رہنا ہے، ہندوستان سے محبت کرنا۔ دو شعر سنے کہ اپنے وطن کی مٹی کی خوشبو کو چھوڑ کر ہندوستان کا جو بंٹوارا ہو رہا تھا، آج ہم نے اخبار میں پڑھا کہ کوئی ڈاکٹر کا اسٹیٹمنٹ آیا کہ جنہ صاحب نے کوئی بات کتاب نکالی ہے، اس میں کہا کہ بھارت سے الگ ہونا، پاکستان بنانا ہماری سب سے بڑی بھول ہے۔ آج تک بات کی ہے شخص نے تمہیں پڑھو کہ اپنے وطن کی مٹی کی خوشبو کو چھوڑ کر کیا جانے کیسی جگہ وادی میں پھنس گئی، اپنے وطن کی مٹی کی خوشبو کو چھوڑ کر کیا جانے کیسی خوچکا وادی میں پھنس گئے، اب پیدا ہوئے ہیں ہند میں، مرنا بھی ہے یہی، بزدل تھے وہ جو ڈر کی کراچی میں پھنسے، پیدا ہوئے ہیں ہند میں، مرنا بھی ہے یہی، ہندوستان زندہ باد، ہندو مسلم ایکتا زندہ باد، مرنا بھی ہے یہی، بزدل تھے وہ جو ڈر کی کراچی میں پھنسے۔ وہ لوگ جو نفرت کے بیچ گو کر کے آپس میں ہم لوگ کو لڑانا چاہتے ہیں، ان کا کوئی مذہب نہیں ہوتا، نہ وہ ہندو ہوتے ہیں نہ مسلم ہوتے ہیں، وہ بس ان کا کوئی مذہب ہی نہیں ہوتا ہے۔ دو شعر میں اپنے لوگوں سے ہندو مسلم تمام بھائیوں سے درخواست کر رہا ہوں کہ نفرت خدا کے لیے مت کرو، دیش کو زندہ رکھو، دیش کو ایک رکھو، ہندو مسلم ایکتا کی اتحاد نہیں کرو۔ دو شعر میں کہ نفرت کی دیوار سے آخر سر کب تک ٹکراؤ، نفرت کی دیوار سے آخر سر کب تک ٹکراؤ گے، مندر مسجد مذہب دھام میں کب تک لڑتے جاؤ گے، آپس ہی میں لڑ کر اپنا خون کرو گے کر بیکار، دیش کس طرح خون جو مانگے خون کا آپس ہی میں لڑ کر اپنا خون کرو گے کر بیکار، دیش کی سرحد خون جو مانگے خون کہاں سے لاؤ گے، دیش کی سرحد خون جو مانگے خون کہاں سے لاؤ گے۔ حضرات ایک غزل کے چند اشعار پیش کر رہا ہوں، بس بیٹھ جا رہا ہوں۔ دو شعر تھا، اس دن گمان ٹوٹے گا، تیرے گناہوں کا اس دن گمان ٹوٹے گا، خدا کے قہر کا جب آسمان ٹوٹے گا، تیرے گناہوں کا اس دن گمان ٹوٹے گا، خدا کے قہر کا جب آسمان ٹوٹے گا۔ اور ابھی تو خاص طور سے یہ شعر جس کی ہم نے غزل کہی ہے کہ ابھی تو ذہن کی بس کھڑکیاں، ابھی تو ذہن کی بس کھڑکیاں ہی ٹوٹی ہے، بڑھے گی عمر تو سارا مکان، ابھی تو ذہن کی بس کھڑکیاں ہی ٹوٹی ہے، ابھی تو ذہن کی بس کھڑکیاں ہی ٹوٹی ہے، بڑھے گی عمر تو سارا مکان ٹوٹے گا۔ اور ہندو مسلم ایکتا کے بارے میں کہہ رہا ہوں کہ درار پڑ گئی گر بھائیوں کے رشتوں میں، درار پڑ گئی گر بھائیوں کے رشتوں میں، تو صرف گھر ہی نہیں خاندان ٹوٹے گا، درار پڑ گئی گر بھائیوں کے رشتوں میں، تو صرف گھر ہی نہیں خاندان ٹوٹے گا، تو صرف گھر ہی نہیں خاندان ٹوٹے گا۔ اور شعر دیکھیے کہ خبر نہیں ہے اہل سیاست کو یہ خبر شاید، نہیں ہے اہل سیاست کو یہ خبر شاید، دلوں کی چوٹ سے ہندوستان، نہیں ہے اہل سیاست کو یہ خبر شاید، دلوں کی چوٹ سے ہندوستان ٹوٹے گا۔ اور ایک شعر کی
خبر تھی کس کو نہ ہم کو نہ آپ کو، خبر تھی کس کو سیاست کے گندے ہاتھوں سے اجودھیا میں خدا کا مکان ملے گا، خبر تھی کس کو سیاست کے گندے ہاتھوں سے اجودھیا میں خدا کا مکان ملے گا۔ ہم نے 1857 سے لے کر آج تک، ہم نے 1857 سے لے کر آج تک کی وفاداری اداکاری کبھی سیکھا نہیں، اور ہوں گے گوڈسے، ستون اور بیرن سنگھ، ہم مسلمانوں نے غداری کی۔